کہ کچھ وزراء قصداً اس وزراء کو ناکام بنانے پر لگے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اچھا، یہ انٹرنل کوئی گیم کا مجھے حصہ؟ کچھ حرکتیں ایسی لگتی ہیں، ورنہ سنجیدہ وزراء ہیں۔ ان عنصر شیئرنگ کا استعمال دونوں لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ سیم صاحب، آپ کے ارد گرد کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کا احتیاط کریں۔ اگر میرا وہ الزام جھوٹا تھا تو عوام میں جو اتنے کھلبلی مچی ہے، عوام میں اتنا اشتعال آیا ہے، جو جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو اس وقت بہرحال مجھے یہ آیا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ کسی کے پیٹ پھاڑ کر آپ اس کو کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں۔ ہم نے چلتے چلتے عبوری صوبے کی وجہ عبوری جہنم کو پسند کیا، اس میں کودنے کو ترجیح دی، تو اس وجہ سے عبوری صوبہ کی باڑ میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں اس وقت دھرنے جاری ہیں، مظاہرے جاری ہیں۔ ان دھرنوں اور مظاہروں کی نوعیت یقیناً مختلف ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو آج میرے مہمان ہیں، میں ان کا تعارف کروا دوں۔ مولانا عطا اللہ شہاب صوبائی امیر ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اور اس کے علاوہ سابقہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کا عہدہ بھی سنبھال چکے ہیں۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یہ دھرنے مظاہرے تو کچھ زیادہ نہیں ہو گئے آپ کے خیال میں؟ لگتا ہے کہ گلگت بلتستان سیاسی حوالے سے کافی بالغ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بلوغت کی نشانی بھی ویسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب جتنے مسائل ابھریں گے، حکومت وقت جو ہے ان کے روک تھام کے لیے مشاورت جاری رکھے گی، تو اس کی بلوغت کی قسم کا امتحان ہوگا۔ یہ چیزیں اگر اس سے کامیاب نکلی تو آرام سے 5 سال پورا کریں گے، نہیں اگر اسی میں اگر کمزوری دکھا گئی تو یہ ہڑپ کر جائے گی، حکومت کھا جائے گی۔ لیکن مولانا صاحب، 6 مہینے یا 7واں مہینہ غالباً ہے اس حکومت کے لیے، تو اس میں لگتا ہے بظاہر اس طرح ہے کہ پے در پے کچھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم انہیں ملازمین کے اگر دھرنوں کی بات کریں، اس کے بعد پھر دوسرا ایک دھرنا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج آپ نے ایک دورہ بھی کیا تھا مظاہرین کے دھرنے میں، تو آپ حکومت کی ریکویسٹ پہ گئے تھے یا کسی اور کی ریکویسٹ پہ گئے تھے یا خود سے ہی گئے تھے؟ بہرحال ہم پیرول پہ تو کام نہیں کرتے ہیں، اپنے ایک سیاسی ورکر ہیں، اس حوالے سے چونکہ سرکاری ملازمین چاہے جنہوں نے فائدے اٹھایا ہے یا فائدے اٹھانے جا رہے ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہمارا اپنا خون ہے۔ ان کے یہاں شریک ہو کر ہم نے جو 2 باتیں کہی ہیں، ایک تو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، دوسرا آج صبح جو وہاں پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا، ان پر بلا اشتعال جو ہے آنسو گیس شیلنگ کرنا یا ہوائی فائرنگ کرنا، یہ خوف و ہراس پھیلانا، اب میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی مذموم حرکت تھی۔ جمعیت علماء کم از کم ایسے کسی بھی اقدام کی مذمت کرتی ہے، اور وہاں ہم نے یہ کیا۔ دوسرا ایک بات جو وہاں ملازمین کے سرکردہ لوگ تھے، انہوں نے سامنے بات لائی کہ پچھلی حکومت، اتفاق سے پچھلی حکومت کے کچھ سینئر حضرات بھی وہاں پر موقع پر تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا پچھلی حکومت نے جو سیکریٹریٹ کے ملازمین کو نوازا ہے، ہم رہ گئے ہیں۔ تو ہم نے پھر 2 باتیں کی، ایک شعر پڑھا، اگر پتہ نہیں یہاں آپ کے ہاں جی ضرور پڑھیں ذرا ہمیں۔ ہم نے ان کو مخاطب، سابقہ حکومت کے سرکردہ لوگوں کو مخاطب کر کے پڑھا۔ خطا معاف تیرے میں کدے میں اے ساقی، خطا معاف تیرے میں کدے میں اے ساقی، بلند و پس میں تفریق پائی جاتی ہے۔ واہ۔ تو اور ساتھ ہم نے موجودہ حکومت کو، چیف منسٹر صاحب کو، یعنی ان کو مخاطب کر کے ہم نے یہ بات کہی، اگر پچھلی حکومت نے سیکریٹریٹ ملازمین کو کچھ فیسلٹیٹ کیا ہے تو کہنا اچھا کام کیا ہے، تو بقیہ جو رہ گئے ہیں ان کو آپ فیسلٹیٹ کرو نا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تو دکھڑا ہی نہیں رہے گا۔ اصل میں اس سے نکلنے کے لیے جو آج حکومت کے نمائندوں نے، وزراء نے، یعنی دور پار جا کر مظاہرے کر کے گلے شکوے کرتے ہوئے، آپ موجود تو تھے وہاں، میں نے مظاہرین سے پوچھا آپ میں سے اکثریت نے موجودہ حکومت کے لوگوں کو ووٹ دیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیا ہے۔ جب دیا ہے تو کہ پھر آپ کے ووٹوں سے جیتنے والے وزراء پھر آپ کے پاس آنے سے شرماتے کیوں ہیں؟ ان کو آنا چاہیے، اور ان کو کہیں جناب ہمارے بس میں یہ ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، جو بس میں نہیں ہے اس کے لیے ہم آپ کے ہم نوا ہیں۔ تو اتنی بات کہہ دیتے۔ میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ کچھ وزراء قصداً اس وزراء کو ناکام بنانے پر لگے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اچھا، یہ انٹرنل کوئی گیم کا حصہ؟ مجھے کچھ حرکتیں ایسی لگتی ہیں، ورنہ سنجیدہ وزراء ہیں۔
باوقار ہیں, ہمارے علاقے کے ہیں, بہرحال اختلاف پارٹی بنیاد پہ ہو سکتا ہے بھی, لیکن مجھے اس پورے گیم میں لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کسی نامعلوم گڑھے کی طرف دھکیلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. مجھے نہیں پتا ایسا ہے یا نہیں, لیکن کچھ لگا, حرکات سے لگا. حرکات سے جیسے آپ نے کہا کہ یہ لاٹھی چارج جس طرح کا تھا, چھوٹا تھا بڑا تھا, جس پیمانے پہ تھا, لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ بھی تو سوال ہے نا. نہیں, اس وقت ظاہر بات ہے جن پولیس کے ذریعے میں لاٹھی چارج کرائی گئی یا انسوریس کی شیلنگ کرائی گئی, تو اور یہ جو ان کے مطالبات میں ملازمین کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے نا, ان میں پولیس والے خود بھی ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی یہ جن کی بات فائدے کی کر رہے ہیں نا, وہ کہتے نہیں ہماری فائدے کی مت سوچو, ہم تو تمہیں نقصان دینے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ انداز جو ہے, یہ چیزیں پھر وزیر اعلیٰ کے گھر کے سامنے احتجاج کرنے کا ہمارے پاس کوئی لندن تو ہے نہیں, کوئی جگہ مختص ہو کہ یہ جو ہے فلاں جگہ ہے فلاں یہاں احتجاج کیا جا سکتا. تو یہاں پر سب سے بہترین دو ہی جگہ تھی, جو ایک جو موتی مسجد کے سامنے وہ گڑی باغ تھا, وہ گڑی باغ کو انہوں نے وہ کار پارکنگ بنا کے, وہ تو قصدن ایسا کیا گیا تھا ادھر سے بھگانے کے لیے, ادھر سے بھگایا. اب کہاں آگے کرے وہ لامحالتوں پر, یہاں سی ایم کے ہو اس کے سامنے, تو سی ایم ہاؤس سے بھگانے کے لیے آپ بھگائے نہیں. سی ایم صاحب کو باہر آنا چاہیے تھا اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے, بھائی آپ بتاؤ ایشوز بتاؤ, اور وہ ایشوز ان کو خود لیتے نا, یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ آپ کے بھائی بندے تھے نا, ٹھیک ہے نہیں. اکثر تو ان میں سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ووٹ ہی آپ کی پارٹی کو دیا ہے. ظاہر بات آپ کے اپنے ووٹر تھے, تو کم از کم ان کا آپ دلجوئی کرتے ہیں. یہ نہیں کیا کسی نے آپ کو یعنی بہرحال غلط پٹی پڑھائی, یہ مشورہ کا مسئلہ غلط دیا کہ ان انسو شیلنگ کا استعمال دونوں لحاظ سے قابل مذمت ہے. سی ایم صاحب آپ کے ارد گرد کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کا احتیاط کریں, ہوش کے ناخن لیں اور اپنوں پہ نظر رکھیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے حکومتیں جتنی بڑی ہیں اندر سے کھوکھلا جہانگیر ترین جیسے لوگ ہر پارٹی میں ہیں. اس کے اوپر میں کم از کم کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ کوئی اور رنگ دیا جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں مولانا صاحب, آج وزیر اطلاعات اور منصوبہ بندی فتح اللہ خان نے بھی, اور جاوید منوا بھی اس میں تھے, اور کافی منسٹرز نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. جتنا میں نے سنا اس میں فتح اللہ خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو اس ایشو کے اوپر کام کر رہے ہیں تقریباً, وہ جو کوئی 25% کی غالباً بات ہے, تو وہ تو اب آخری مراحل میں ہے, اور اب دھرنا دینے کی کیا ضرورت پڑی. تو انہوں نے خود بھی تو اس طرح کی یہ باتیں کی تھیں. ویسے اگر تو وہ اگر فائنل مرحلے میں ہے, کل پرسوں میں یا اگلے ہفتے پورا وہ کام ہو رہا ہے, ہونے کے بعد اس کے نوٹیفیکیشن کارڈ لے کر ان کے دھرنے میں آ جائیں, یا بعد جا کر ان کو بتا دیں. کریڈٹ لے رہے ہیں نا یہ, جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے سیکریٹریٹ ملازمین کو اس حوالے سے یعنی کچھ دے کے کریڈٹ لیا, ٹھیک ہے نہیں, اس حوالے سے یہ لے لیں, حرج تو نہیں. لیکن اس وقت فتح اللہ صاحب وزیر اطلاعات کم منصوبہ بندی کے وزیر زیادہ لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی معنی خیز بات آپ نے کی. آپ بڑے زیرک سیاستدان خود بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے اس وقت جس طرح کا دھرنے کا موڈ ہے, فی الحال اسی دھرنے کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کے بعد دوسرا بہت امپورٹنٹ دھرنا ہے, اس کے اوپر بات کرنی ہے. اس دھرنے میں گلگت میں سی ایم آفس کے باہر جو ہے موڈ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کوئی مفاہمت کی طرف بات جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں, مفاہمت کی طرف جانا چاہیے. مطلب اس وقت جب ہم گئے تو اس وقت ہمیں ملازمین کی جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں. اور مجھے یہ حیرت ہوتی ہے, یہاں مذاکرات کو تو حکومت کو خود انیشیٹ کر کے آگے نہیں چاہیے. اپوزیشن جماعتیں اتفاق سے سب سے پہلے پیپلز پارٹی والے گئے, بعد میں ہم گئے, بعد میں پھر مسلم نون والے گئے. اس کے بعد ناجی صاحب سے وہ رہے تھے, ان کو بھی آ جانا چاہیے. اپوزیشن سب سے آ گئی. یہاں حکومت سے مذاکرات حکومت کو خود کرنا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ, آپ اگر یہ مذاکرات کسی اور کے ہاتھ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی کمزوری کہیں دیتے ہیں. انہوں نے دی ہے کسی اور کے ہاتھ دینے کے والے سے باتیں ہو رہی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, جی صحیح, ٹھیک ہے. آج ویسے آپ کی ملاقات بھی کچھ لوگوں سے تو ہو گئی تھی جو دھرنے کے میرے خیال میں سرکردگان ہیں, تو یہ انفارمیشن وغیرہ ادھر سے آ رہی ہے. جو میرا پہلا والا سوال تھا کہ ان کا دھرنا جاری رہے گا, سختی آئے گی نہیں آئے گی, اس حوالے سے بھی کہ انفارمیشن منسٹر نے تو کچھ پریس کانفرنس میں باتیں بھی کی ہیں. یہ جو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی اور علاقے کے باشندے کی حیثیت سے بھی جو چیزیں میں سمجھ سکتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ
اگر ان کے سر پہ ہاتھ رکھو تو یہ جھگڑا ختم ہے. ٹھیک بات. اگر آپ سر پہ ہاتھ نہیں رکھو گے, آپ ان کو مستحیل کرانا چاہو گے, تو اس وقت وہ زیرالہ کے لیے اشتعال مہنگا ہے, باقی وہ روٹین کی بات ہوگی, فائدے میں بھی ہوگی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. مولانا کے لیے مہنگا ہے, اشتعال نہ دلائیں بس وزیر اعلیٰ کے لیے. اب وہ انہیں دیکھنا ہوگا کہ جیسا آپ نے کہا کہ مذاکرات کن کے ہاتھوں میں ہیں اور اشتعال دلانے والے کون ہیں. آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب. یہ دوسرا دھرنا جو گزر میں ہے, جس کی وجہ سے پوری ویلی گزر تو کم از کم بلاک ہے, لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. آپ کے خیال میں معاملہ کس طرف جا رہا ہے وہاں پہ؟ ہم ایک بات جو میں بہت انتہائی سنجیدگی سے, چونکہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے, بہت سنجیدہ مسئلہ, اور اس میں قدر بے احتیاطی آدمی کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی بگڑ سکتی ہے اس ایشو پہ. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین میں کچھ چیزیں کلیئر موجود ہیں, کلیئر, اس کی کہیں امپلیمنٹیشن میں سستی یا تاخیر یا اس میں یعنی جو احتیاط برتا جا رہا ہے اس کے امپلیمنٹیشن میں, یہ احتیاط کہیں بے احتیاطی کا باعث بن رہی ہے. اور گزر میں چونکہ ایک واقعہ ایک متوقع ایک واقعہ پیش آیا, یا سے 2-2.5 سال پہلے کا ہے, ٹھیک ہے نہیں, صحیح بات. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات باہر لیک کیسے ہوئی, کن لوگوں سے کے ذریعے یہ لیک کرائی گئی یا لیک ہوئی, انہوں نے خرید کرائی, اور اب وہ لوگ منحرف ہو گئے ہیں. تو جو لوگ منحرف ہوئے ہیں نا, جو بھی کوئی بھی فرد ہو, وہ فرد میں وہ مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, بہرحال یہ سب اس اشتعال انگیزی کے پیچھے میں سمجھتا ہوں وہ کردار ہے, منحرف جو بھی گواہ ہے یا مدعی ہے. تو کم از کم حکومتی سطح پہ, عدالتی سطح پہ ایسا کردار جو معاشرے کے اندر ہیجان پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے, جس نے پورے ایک بہت بڑے طبقے کو مشتعل کرا ہے, ان کے جذبات کو مجروح کرا ہے, تو ایسے لوگوں کو بہرحال ان کی گرفت کرنے کی ضرورت ہے. قانون کے تحت جو بھی سزا بنتی ہے, قانون کے تحت سزا ہے نا. ایک آدمی میں آپ پہ الزام لگاتا ہوں, بڑا الزام لگاتا ہوں, اور وقت آنے پر میں اپنے الزام سے میں پیچھے نکلتا ہوں, تو اس کا مطلب اگر میرا وہ الزام جھوٹا تھا تو عوام میں جو اتنے کھلبلی مچی ہے, عوام میں اتنا اشتعال آیا ہے, جو جذبات مجروح ہوئے ہیں, تو اس وقت بہرحال مجھے یہ آیا کہ میں مذاق کر رہا تھا. کسی کے پیٹ پھاڑ کر آپ اس کو کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں, تو اس صورت میں پھر قانون کو حرکت میں آ جانا چاہیے. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر 298C یہ اس طرح کا کوئی آرٹیکل ہے جو اس حوالے سے اور اس کے بعد وہ لاگو ہو سکتے ہیں. بہرحال میں کوئی قانون کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں, لیکن بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ حکومت کو اور ریاست کی نمائندگی کرنے والے جو ہمارے جو لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ, اور حکومت کو بھی اس پہ بہرحال خود جوڈیشری کو بھی اس پہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے. مولانا صاحب مجھے کوئکلی تھوڑا سا اگر بتائیں, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم محدود ہے, اس ایشو کی بھی کوئی پولیٹیکل ڈائمینشنس ہیں گزر والے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں یہ ایک ایسا میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ظاہری جوڑ ہوگا, لیکن جوڑ نکل جاتا ہے, نکل آتا ہے کہیں نہ کہیں. ایک اور امپورٹنٹ اس کے اوپر میرے خیال میں دوسرے ایشو کے اوپر آتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو. صبح بھی بن رہا تھا کہیں کوئی ان واقعات کا کسی جو عبوری صوبے بننے والے اعلانات اور اس کے اوپر کام, کہیں کوئی لنک اس کے ساتھ بھی ہے کہ صوبہ بن رہا ہے عبوری صوبہ؟ ہم نے چلتے چلتے عبوری صوبے کی وجہ عبوری جہنم کو پسند کیا, اس میں کودنے کو ترجیح دی, تو اس وجہ سے عبوری صوبہ کی باڑ میں. اچھا جی. اب رہی بات ظاہر بات ہے, ایسے میں ایک دم کونسل کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو 6 مہینے جو ایکسرسائز کرایا گیا, 6 مہینے, اور یعنی تمام پارٹیوں نے اتفاق کیا, بالخصوص جمعیت علماء نے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتفاق کیا, اس علاقے کی بہتری کے لیے کیا, اس مستقبل کے لیے کیا. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سارے ایکسرسائز تو ہوا عبوری صوبے کے لیے, اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ پھر جی بی کونسل کا الیکشن کرائیں. اگر جی بی الیکشن کونسل جو ہے وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, اگر اس کو یہی کرانا تھا تو پھر یہ عبوری صوبے کا جو ڈونگ نہیں رچایا جاتا, نہیں اگر اسی کو رچایا گیا تو پھر اسی کو فائنل کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ ساری کہانیاں کہیں نہ کہیں بہرحال ہم اس میں ہے نا فیصل آباد کے ڈگر میں کھڑے ہیں. بہت شکریہ مولانا, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, بٹوین دا لائنز بھی مولانا صاحب نے بہت کچھ کہا, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود تھا اس وجہ سے ہم مزید ڈیٹیلز کے اندر نہیں جا سکے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.